خدا کا سلام ہو پروفیٹ عطر سورج خان اور دیگر لوگ اور وہ لوگ جو مدد کر رہے ہیں ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. تو میں آگے ہوں دیکھنے جب ٹائم میں تو شروع کرتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، خدا کے دل، خدا کے نبی، مسیح الزماں اور آج کے دور کے نئے آدم، ہم آپ کے آج کے سوال و جواب کی اس نشست میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری ٹیم ہمارے برادر پیغمبر سورج خان صاحب کو اور تمام ممبران کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، بیسکلی یہ ان کا ایک اعتراض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تصویر آپ نے انسانیت کے سامنے رکھی ہے یہ کسی یورپین شخص کا چہرہ معلوم ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کسی ملا کی تصویر بنا دیتا تاکہ سارے دنیا کے مولوی میری طرف آ جاتے. بس پھر کیا بات تھی، جدھر مولوی ادھر سب کچھ. لیکن ایسا نہیں ہے. موت کے بعد جب آپ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ بھی یورپین جیسے لگتے ہیں، بلونڈ ان کے چہرے اور ان کی رنگت. تو ہمارا تو تصور بھی نہیں تھا کوئی تصویر کا. یہ تو جب خدا نے کہا کہ میری تصویر بنا اور یہ فرق کرے گی وہ لوگ ان لوگوں میں جو اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں اور جو مذہبوں میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی صف ہم لپیٹ دیں گے. لیکن یہ تصویر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کے بتانے پہ ہم نے تصویر بنا دی. لیکن ایک وقت تھا خدا اس تصویر کا بھی محتاج نہیں تھا. اس نے اپنا روپ بنایا تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. تو جو وہ کہتا ہے ہم بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سارے ملاؤں کو خوش کرتے، مسلمانوں کو خوش کرتے، کوئی اپنی تشبیہ پہ بنا دیتے. لیکن ایسا کرنا انصاف نہیں تھا اور ایسا کرنے سے خدا کی ناراضگی بہت زیادہ تھی. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. آپ تھوڑا مزید وضاحت فرمائے گا اس بات پہ کہ یہ تصویر جو ہے وہ کیسے فرق کرے گی کہ جو لوگ خدا کی طرف آنا چاہیں گے تصویر کو دیکھنے کے بعد، یا اس تصویر سے جن لوگوں کو برکتیں ملیں گی ان میں سے اہل دل ہوں گے، اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے گا. یہ ہمارے ایک ممبر کی ریکویسٹ ہے. جنہیں خدا کی تلاش تھی یا تلاش ہوگی وہ اس تصویر کے آگے بیٹھ کے روتے رہیں گے، سدا دل کا دامن بھگوتے رہیں گے. کیونکہ جہاں پہ پٹرول پمپ ہو وہاں ایک دل ہی کافی ہے. ان کی دل میں جو آگ بھڑک رہی تھی خدا کی تصویر سے تیلی سے وہ سب نورم نور ہو گئے. لیکن جن کے دل میں کچ ہے، جن کے دل میں بیماریاں ہیں، اور پھر ان کا نبی بھی کہہ گیا کہ وہ نوری ہے کیونکہ اس کی پہنچ نور تک تھی، اس لیے وہ وہاں کی بات کر گیا. ہندو بات کر کے انرجی تک. خدا کہتا ہے میں انرجی سے بھی آگے ہوں، نوروں سے بھی آگے. تو جن کے دل میں کج ہے، بیزاری ہے، ناپسندیدگی ہے، خدا نے کہا ان کے دل کے اندھیرے جو ہے ان پہ غالب آ جائیں گے اور وہ اپنے اندھیروں کی دنیا میں واپس چلے جائیں گے. ان کا نئی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. تو یہ فرق کیا خدا کی ذات نے. نئی دنیا جو ہے جیسے یورپین ہے، اس تصویر کو لیتے ہیں اور جب میں سائن ہی کر رہا ہوتا ہوں تو روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی ہے.
پھر اور بہت کچھ دیتے بھی ہیں کہ اور جھک جھک کے پیچھے جاتے ہیں. تو جن کے لیے بنائی جن کے لیے یہ اب یہ دنیا محبت کے بارش ہوگی ان کا حال اور ہوگا. اور جن کے دل میں بیماریاں ہیں خدا نے کہا کہ میں نے مذہب کی صف لپیٹ دی تو یہ بھی ساتھ ہی صف میں لپٹے جائیں گے. ان کا نئی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ جس طرح ہندو مذہب میں یا دیگر مذاہب میں تصویر یا مورت کے سامنے لوگ اپنی عبادتیں کرتے ہیں، اپنی فریاد رکھتے ہیں اور ان کو پھر معجزات کی شکل میں امید بھی ہوتی ہے کہ اس کو چھونے سے ہمیں شفا مل جائے گی یا اس کی برکتوں سے ہمارے کام آسان ہو جائیں گے، تو اس طرح کی ایک روش اختیار کر لیتی ہے انسانیت. تو کیا حق تعالیٰ کی جو تصویر آپ نے انسانیت کے سامنے رکھی ہے اس میں اس طرح کی برکتیں بھی ہوں گی کہ لوگ آ کے شفا حاصل کیا کریں گے، تصویر کے سامنے اپنی دعائیں رکھا کریں گے، اور ان برکتوں کا کیا معیار ہوگا؟ بہت شکریہ. جواب دینے سے پہلے میں ان کو یہ بتا دوں کہ تم بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہو مسلمان. تم جا کے حجر اسود کو چومتے ہو تو فرق تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہے. پتھر کو چوم لینا، انہوں نے ذرا پتھر کو تراش کے مورتی بنا لی. تو اب جو نئے لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ تصویر جو ہے خدا سے ملن کا ایک ذریعہ ہوگی. اگر وہ بھی پرانے لوگوں کی طرح چومے چاٹیں گے، بیچیں گے، نمائش اور جا کے گرجے بنائیں گے اور برکتیں اور دنیا مانگیں گے، تو نئی دنیا میں اور پرانی دنیا میں فرق کیا رہ گیا؟ نہیں، وہ آپ جیسی سوچ والے لوگ نہیں ہوں گے کہ خدا کو مان کے دنیا کمانے کے لیے اپنی پرانی دنیا میں بھاگ جاتے ہیں اور خدا کو بھی خدا فروشی اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. جن کے لیے خدا نے یہ تصویر بنائی ہے وہ خدا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ میرے محبت کرنے والے ہوں گے. وہ صرف تصویر پہ جا کے ان کی گاڑی نہیں رک جائے گی، وہ زندہ خدا سے ملتے رہیں گے. وہ پرواز کریں گے، موت کی بات موت کو ہرا دیں گے. ان کا سفر زندہ خدا کے ساتھ ہوگا. یہ تصویر جو ہے یہ تو انہیں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ دے گی کہ محبت میں 24 گھنٹے وہ اپنے محبوب کو دے کر خوش ہوں گے. تو ذرا فرق کریں. یہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ پرانی دنیا کی باتیں ہیں. یہ پرانی دنیا کے گورکھ دھندے ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو تصویر ہے میں نے پہلے بھی کہا اس نے فرق کر دیا ہے. وہ لوگ جن کے اندر اندھیرے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کے چاہنے والے ہیں. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. چونکہ ہمارے اس پورے ویک میں لاسٹ ویک میں حق تعالیٰ کی پینٹنگ کے حوالے سے بہت سارے سوالات آئے تھے، تو ایک اور آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم اس اردو ٹرانسمیشن کو کنکلوڈ کریں گے. محترم ایک سوال رکھتے ہیں حق تعالیٰ کی تصویر کے بارے میں ہی کہ یورپین کا حق تعالیٰ کی اس تصویر پر ان کا کیا رد عمل ہے اور ان کو حق تعالیٰ کی یہ تصویر کیا برکتیں دے رہی ہے، تو یہ بتائیے اس بارے میں. بہت شکریہ. برکتوں کا الفاظ آپ نکال دیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس کا تعلق بھی پرانی دنیا سے ہے. کیا برکتیں دے گا، کیا دے گا، دنیا بھی مانگتے ہو، آخرت بھی مانگتے ہو، سارے یہ مانگتے ہی ہیں. ہم اس کو نکال دیتے ہیں. یہ تصویر جو ہے یہ تصویر جو ہے یہ ملنے کا سلسلہ ہوگا، ملنے کا ذریعہ ہوگا. ہیلمٹ از بیک. ملنے کا ذریعہ ہوگا اور ایسے ہے جیسے میں سمجھاتا ہوں. ہمارے جو نبی ہیں ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں خدا سے،
لیکن ہوتا یہ جیسے آپ کے پیارے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی تصویر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے آپ اپنے گھر کے اندر؟ اچھا وہ لندن میں ہوں، یورپ میں ہو، کہیں ہو، تو اس کی تصویر کو دیکھ دیکھ کے خوش نہیں ہوتے آپ؟ تو یہ بالکل ایسا معاملہ ہے. ملاقاتیں تو ہوتی ہیں آپ کی، آپ سے جو جن سے محبت کرتے، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو ان کی تصویر سے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈک پاتی ہیں. یہی عین معاملہ خدا کے ساتھ ہوگا. تو یورپین جو ہے خدا کی تصویر کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. انہیں برکتیں وغیرہ نہیں چاہیے. یہ جاہلوں کی دنیا ہے. برکتیں دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، دوزخ سے بچا دو، جنت دے دو، دنیا بھی دے دو، سب کچھ دے دو، باڑ میں جائے یہ ساری چیزیں. تو جرمن یورپین قوم کی آنکھیں ترستی ہیں اور بڑے حیران سے اور بڑی اس سے کہ یہ خدا ہے. ان کے پاس تو سب کچھ ہے، انہیں نہیں چاہیے یہ برکتیں، یہ جو منگتوں کی برکتیں ہیں. تو ان کا ریئیکشن جو ہمارے ماننے والے نہیں بھی ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ویشوئن، کتنا حسین چہرہ ہے. وہ بھی کہہ پڑتے ہیں. میں نے ابھی تک کوئی نیگیٹو نہیں کہ یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. دیکھتے ساتھی واو، کہتے کیا بات ہے. تو یہ فرق ہے. بہت شکریہ محترم قبلہ علیہ السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس روحانی رہنمائی کا اور اس قیمتی وقت کا. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں برادر پیغمبر سورج خان صاحب کا اور ہماری ایڈمن ٹیم کا اور دیگر تمام ممبران کا. یہاں سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے انگلش ٹرانسمیشن کے سوال و جواب کی نشست میں، the chat group called One God Family Question.